اور پھر اس سے کام کو بڑھاتے ہوئے پورے معاشرے میں اللہ کی حکومت کے قیام کا ایک منظر ہونا چاہیے. اور جب اللہ کی حکومت قائم ہوتی ہے نا تو پھر وہ اوپر والا حاکم ہوتا ہے اور نیچے سب اس کے محکوم اور بندے ہوتے ہیں. یہ ہے معاشرتی پہلو. اور اس معاشرتی پہلو کا ایک عملی اور محسوس شکل بیت اللہ شریف میں حج کے دوران نظر آتی ہے کہ سب انسان، غریب، امیر، مریض، سب جب وہ حج کا ارادہ کرتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، تو سب سے پہلے وہ نہا کر دھو کر جسم کو پاک کر کے اپنے قیمتی لباس کو اتار کر ایک سفید انسلا کپڑے سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں. بادشاہ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں دنیا کے، رعایا بھی ویسے، امراء بھی ویسے، فقراء بھی ویسے. یہ معاشرتی پہلو ہے حج کا کہ حج یہ باور کراتا ہے وہاں پر حج کرنے والوں کو کہ اپنے دماغ سے فرعونیت اور قارونیت نکال کر ذرا سوچو کہ تم سب اللہ کے بندے ہو، تم میں کوئی کسی سے برتر نہیں ہے، اور اگر برتری ہے تو تقوی کے ساتھ ہے. یہ ایک معاشرتی پہلو. اور دوسرا حج کا جو معاشرتی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حج ہوتا ہے، حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفہ. وقوف عرفہ میں سارے ایک ہی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی کے لیے کوئی منفرد مقام نہیں ہوتا، کسی کے لیے بلند جگہ پر کوئی جگہ نہیں ہوتی، سب اللہ کی زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم عرفہ کے بعد مزدلفہ میں سب رات کو قیام کرتے ہیں. اور حکم یہ ہے کہ سر پر کپڑا نہیں ڈالنا، یہاں تک آپ ڈھانپ سکتے ہیں. وہ سارے جو ہوتے ہیں مسلمان، خواہ وہ کسی درجے کا بھی ہو، وہ وہاں پر اسی احرام میں، اسی کفن میں، وہ وہاں زمین پر، فرش پر، پہاڑ پر صبح کے انتظار میں لیٹا ہوا ہوتا ہے. پھر وہاں سے سیدھا نکلتے ہیں اور جا کر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. وہاں بھی کوئی تفریق نہیں ہوتی، سب ایک طرح سے جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کا ایک اخروی پہلو اسی معاشرتی پہلو سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس احرام کو جسم پر باندھ کے مسلمان کو قبر اور آخرت کی تیاری کی طرف تیار کیا ہے. اور اس لباس کی جیب نہیں ہوتی طرف اشارہ، اتنا کما تو کھا سکے، اتنا نہ اپنے آپ کو مجھ سے کما کہ تو تھوڑا سا کھائے باقی تیرے باقی کھانے والے. بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب آپ نے کی. ہمارے ساتھ طلبہ و طالبات موجود ہیں، ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فلسفہ حج کے حوالے سے ان کے پاس کیا سوالات ہیں. میرا سوال علامہ صاحب سے یہ ہے کہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ حج کسی کے نام کا کیا جاتا ہے، یعنی کوئی انسان کہتا ہے کہ میرے نام کا حج کر دو، تو کیا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ حج بدل علامہ صاحب اس کے بارے میں طالبہ پوچھنا اسلام چاہ میں رہے ہیں. حج بدل کی اجازت ہے. حج بدل یہ ہے کہ اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہے مگر وہ حج کی جو مشکلات ہیں ان کو ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ اس کی طرف سے کوئی حج کر دے. یا کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے، پیسے ہیں اس کے پاس، اور وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کسی دوسرے شخص کو حج اگر کرانا چاہے تو وہ حج کرا سکتا ہے. یعنی مختصر یہ کہ اسلام میں حج بدل ہے، اور حج بدل کرنے اور کرانے والے دونوں کو اجر و ثواب ہے. اس کا مطلب ہم علامہ صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص یہاں سے دوسرے کی جگہ پہ حج کرنے کے لیے جائے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا، بھیجنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا، اور جس شخص کے لیے وہ کیا جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا. جی ایک اور سوال لیتے ہیں. ہمارے اسلام میں حج کے متعلق کوئی عمر مخصوص کی ہے کہ اس عمر میں جو ہے حج کر سکتے ہیں؟ حج کے لیے عمر کا تعین نہیں ہے، مگر حج کے لیے مالی استطاعت کے ساتھ بلوغت کی شرط ہے. بالغ ہونے کے بعد بچہ اور بچی اگر ان پر حج فرض ہے تو وہ حج پر ان کو جانا چاہیے. میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر حج کے دوران کوئی اہم رکن اس کا چھوٹ جائے، اگر غلطی سے ہو جائے، تو اس کا پھر بعد میں کیا کوئی کفارہ ادا کرنا ہوگا، یا اسلام میں اس کے بارے میں پھر کیا ہے احکامات؟ اگر وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے اگر وہ چھوٹ گیا تو حج ختم ہو گیا، اب اگلے سال اسے حج کرنا ہوگا. اچھا علامہ صاحب، خواتین کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، اور اگر ان دنوں میں ان کے لیے کچھ اس طرح کے مسائل ہو جائیں تو پھر ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟
اس میں صرف ایک ہی رکن ہے، وہ جو ایام مخصوص ہوتے ہیں جس میں وہ نہیں ادا کر سکتی، وہ مسجد حرام میں داخل ہو کر طواف زیارت ہے. طواف زیارت بھی واجب ہے حج میں. اس میں ہے کہ اس کو انتظار کرنا پڑے گا کہ جب وہ پاک ہو جائے تو پھر مسجد حرام میں داخل ہو، کیونکہ ایام مخصوصہ میں خاتون کے لیے نماز، تلاوت قرآن اور مسجد میں داخلہ اس کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. باقی ارکان اس کے ادا